السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پنجاب کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بحال کر دیا ہے اور گورنر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، لیکن یہ سارا کچھ مشروط کیا گیا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے پرویز الہی۔ یہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا، فائنلی حتمی فیصلہ نہیں آتا، اور جب تک یہ سماعتیں چل رہی ہیں تب تک وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور عدالت جو پرویز الہی ہیں وہ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے 3 دن کے اندر، یہ بھی عدالت نے ان کو کہا ہے، اور مشروط یعنی اسمبلی وہ توڑیں گے نہیں۔ اور گورنر پنجاب کے وکیل کا عدالت سے یہ استدعا تھی مسلسل کہ ان کو یہ بھی پابند بنایا جائے کہ 3 دن کے اندر یہ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے۔ تو جو صورتحال بنی ہے عدالت میں، بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوئی ہے، ججز نے کیا کیا سوالات کیے اور کیا کیا نکات اٹھائے، وکلاء جو ہیں ان کا مسلسل کیا موقف تھا۔ بیرسٹر علی ظفر تھے پرویز الہی کے وکیل، اور گورنر کے وکیل بھی موجود تھے۔ تو انٹرسٹنگ سماعت کا حال حوال بھی دوں گا، اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کامیابی کس کی ہوئی ہے، ناکامی کس کی ہوئی ہے۔ کامیابی میری نظر میں پی ڈی ایم اور نون لیگ کی جماعتوں کی ہوئی ہے، کیونکہ جو وہ چاہتی تھیں، جو پرویز الہی نہیں کرنا چاہتے تھے، گورنر اور جو اسپیکر ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو کرانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے، لیکن اب اسمبلیاں عدالت نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اور انڈر ٹیکنگ لی ہے، اوتھ لیا ہے پرویز الہی سے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتی۔ تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدالت اسمبلی تو نہیں توڑوائے گی، عدالت تو یہ نہیں کہے گی کہ اسمبلی توڑ دو، تو یہ تو توقع عدالت سے ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن ابھی فی الحال وقتی طور پر پرویز الہی کو ریلیف ملا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کرا دیا ہم نے، بڑی کامیابی ہوئی ہے، لیکن کامیابی پرویز الہی کی نہیں، پی ٹی آئی کی نہیں ہوئی، کامیابی نون لیگ کی میری نظر میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، اور عدالت نے اسمبلی توڑنے سے روک دیا، تو کامیابی سیدھی سی بات ہے پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی ہوئی ہے۔ تو ابھی جو سماعت ہوئی ہے اس میں ایک تو پٹیشن لے کر گئے تھے پرویز الہی صاحب کہ جی گورنر نے جو معطل کیا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا ہے، معطل نہیں بلکہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے وزیر اعلیٰ کو، تو ان کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کرنے کا معطل کیا جائے، کیونکہ گراؤنڈ یہ ہے کہ گورنر کیونکہ وزیر اعلیٰ کو تعینات نہیں کرتے، اسی لیے گورنر کو وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا بھی اختیار نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری نکتہ یہ تھا ان کا کہ جی گورنر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے لکھا ہی نہیں ہے، خط ہی نہیں لکھا، کہا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوا میں اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ یہ ابھی پینترا یہ بدلا ہے۔ گورنر نے پوری میڈیا میں یہ رپورٹ ہوتا رہا، پوری دنیا نے دیکھا کہ گورنر نے خط لکھ دیا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا، لیکن ٹیکنیکلی وہ کاف لیگ اور جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی گورنر نے غلط یہ کیا ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کو خط نہیں لکھا بلکہ اسپیکر کو خط لکھا ہے۔ یہ موقف اب عدالت میں دیا جا رہا ہے، پہلے یہ موقف نہیں آ رہا تھا ان کی طرف سے، ابھی تک عدالت میں یہ پہلی دفعہ موقف انہوں نے دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے انکار کیا کہ یہ دھمکیاں ایک دوسرے کو دیتے رہے، مونس الہی صاحب دھمکیاں دیتے رہے، اسپیکر صاحب دھمکیاں دیتے رہے۔ اسپیکر نے پہلے کہا تھا کہ جی جاری اجلاس کے دوران گورنر دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتے، وہ غیر آئینی ہے ان کا، یہ اسپیکر کا موقف تھا۔ اب عدالت میں اسپیکر صاحب نے بھی پینترا تھوڑا سا بدلا ہے، اور عدالت نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ کہ جاری اجلاس جاری ہو تو وزیر اعلیٰ کو نہیں کہا جا سکتا، گورنر نہیں کہہ سکتا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ یہ بھی انہوں نے موقف دیا کہ جی جاری اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو گورنر نہیں کہہ سکتے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ عدالت نے پوچھا کہاں لکھا ہے؟ کسی بھی وقت گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں،
کب اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، تاریخ کا تعین، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہہ تو کسی بھی وقت سکتے ہیں، بھلے اجلاس چل رہا ہو یا اجلاس نہ چل رہا ہو، لیکن گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس وقت کہتے ہیں، جس وقت وہ سمجھے کہ اعتماد نہیں رہا اکثریت کا وزیر اعلیٰ کو، وہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی جو وزیر اعلیٰ گورنر نے جو کہا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا، وہ ٹی وی چینلوں سے خبریں دیکھیں کہ جی ایک وزیر کو کابینہ میں شامل کیا ہے پرویز الہی نے، جس کا عمران خان کو پتہ نہیں تھا، اور عمران خان اس پر ناراض ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی خبر چلائی گئی کہ جی ایک وزیر نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، یا کابینہ کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے ہیں صوبائی وزیر، اور پرویز الہی کے ساتھ اختلافات پڑ گئے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جی پرویز الہی ناراض ہے عمران خان سے، اور اس بات پہ کہ جو جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان نے باتیں کی ہیں، اس پہ پرویز الہی نے انٹرویو بھی دیا، اور عمران خان بھی اس پہ ناراض ہوئے کہ جی پرویز الہی نے میرے خلاف بیان کیوں دیا۔ تو ان کو اختلافات سمجھ کے، یعنی ڈکلیئر کر کے، اور اس بنیاد پر گورنر نے اخذ کیا کہ جی پرویز الہی، اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ پرویز الہی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ موقف تھا پرویز الہی کے وکیل کا، علی ظفر صاحب کا، بیرسٹر کا۔ تو عدالت نے، اچھا یہ دیکھیں ٹیکنیکلی، ایک طرف وہ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ان بنیادوں پر گورنر نے اخذ کر کے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا، یعنی کہا نا، یہ کہہ بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ ان بنیادوں پر کہا، لیکن پھر ایک موقف یہ بھی دے رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو تو کہا ہی نہیں، اسپیکر کو کہا ہے، یعنی کہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ کہا اس بنیاد پر، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو کہا ہی نہیں۔ تو یہ تضادات بھی ان کے سامنے آئے ہیں، لیکن بہرحال عدالت نے ان کو 2 وقفے ہوئے، ایک ان کو گھنٹے کا وقفہ دیا، ٹائم دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، پرویز الہی کے پاس، اور ان سے انڈر ٹیکنگ لے آئیں کہ وہ اسمبلی، ہم اگر گورنر کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کرنے کا وزیر اعلیٰ کو، یہ اگر ہم معطل کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسمبلی توڑ دیں۔ وہ جائیں اور وزیر اعلیٰ سے، گورنر اپنا پرویز الہی سے پوچھ کے آئیں، اور تحریری طور پر حلف لے کر آئیں، انڈر ٹیکنگ لے آئیں کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے اگر ہم ان کو بحال کرتے ہیں عارضی طور پر عارضی ریلیف دیتے ہیں۔ یہ کہا ہے عدالت نے، عارضی ریلیف دیتے ہیں، آپ کو بحال کرتے ہیں، اور گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں، تو آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ یہ عدالت نے ان کو انڈر ٹیکنگ لی ہے، حلف لیا ہے۔ علی ظفر صاحب گئے، 1 گھنٹے کے لیے مہلت لی، انہوں نے کہا کہ مہلت دے دیں، اور مہلت لے کر گئے۔ تو اس کے بعد وہ واپس آئے، انہوں نے پرویز الہی کے دستخط کے ساتھ انڈر ٹیکنگ دی کہ وہ جب تک سماعت چل رہی ہے عدالت کی، تب تک اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ گورنر کے وکیل نے کہا کہ جی ان کو یہ بھی پابند بنایا جائے کہ 3 دن کے اندر یہ اعتماد کا ووٹ لے، اور اعتماد کے ووٹ سے ایکچولی بھاگ رہے تھے، پی ٹی آئی بھاگ رہی تھی، پرویز الہی بھاگ رہے تھے، ان کو شاید خطرہ ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کے پاس بندے ہیں، پورے ہیں آپ کے بندے، اکثریت ہے، تو پھر آپ کترا کیوں رہے ہیں، ڈر کیوں رہے ہیں، ڈر کس بات کا ہے، آپ لے لیں اعتماد کا ووٹ۔ گورنر نے کہا ہے، تو یہ جو بینچ کے 5 رکنی بینچ کے جو سربراہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور گورنر نے آپ کو کہا ہے تو گورنر نے کہا ہے تو اس پہ تو عمل ہونا چاہیے۔ یہ جج نے کہا ہے، سربراہ نے، کہ جی آپ کو اگر گورنر نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو گورنر کے حکم پر عمل درآمد تو ہونا چاہیے، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں، بندے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی پابند ہو گئے ہیں۔ اب پھنس گئی ہے پی ٹی آئی اور پرویز الہی میری نظر میں، کیونکہ اسمبلی توڑنا چاہتے تھے، وہ ان کا پلان مٹی میں مل گیا، اس پر پانی پھر گیا۔ عدالت نے روک دیا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے جب تک عدالت کا فیصلہ نہ آئے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اب فائنلی۔ فی الحال وقتی عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے، بحال کیا ہے، لیکن اسمبلی توڑنے کا خواب پی ٹی آئی کا، پرویز الہی کا، جو پرویز الہی تو نہیں کرنا چاہتے،
پی ٹی آئی کا خواب تھا عمران خان کا، وہ فی الحال چکنا چور ہو گیا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب گورنر کے حکم کے پابند ہیں، حکم پر عمل درآمد کے، کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ آج اس سے پہلے بڑا سین یہ ہوا کہ جیسے ہی گورنر نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گزشتہ رات، تو آج نون لیگ نے پھر تحریک عدم اعتماد واپس لے لی کہ بھائی جب وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہے، ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو تحریک عدم اعتماد کیوں جمع ہو۔ اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لی، صرف پرویز الہی کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف، کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ ہوئے، تو تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ لیکن اعتماد کا ووٹ لینے کا جو ایڈوائز ہے گورنر کی وہ موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی کو نہیں لکھا، وزیر اعلیٰ کو نہیں لکھا، اسپیکر کو لکھا ہے۔ اگر اسپیکر کو ٹیکنیکلی اگر اسپیکر کو لکھا ہے تو دوبارہ لکھ دیں گے، لیکن پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا، اور اسمبلی بھی نہیں توڑیں گے پرویز الہی، یہ باؤنڈ ہو گئے ہیں۔ تو اس میں جو تمام جو کاروائی ہوئی ہے، اس میں کامیابی اور ناکامی کا میں کمپیریزن کر رہا تھا کہ فائدہ کس کا، کیونکہ میں ٹی وی پہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا خبریں، تو بہت ساری خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی عمران خان کی جیت ہو گئی ہے، چھا گئے جی عمران خان، پی ڈی ایم ناکام کوئی ناکامی پی ڈی ایم کی نہیں ہے۔ یہ نون لیگ کا شاید پلان تھا، پی ڈی ایم کا پلان تھا کہ اسی طرح ہی کریں گے تو اس طرح ہو سکتا ہے، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ یہ شطرنج کی گیم کی طرح ہوتی ہے نا سیاست، کہ ہم یہ کریں گے تو یہ آگے سے یہ ہوگا۔ تو پرویز الہی کو معطل اگر نہ کرتے، ڈی نوٹیفائی نہ کرتے گورنر، تو پرویز الہی عدالت نہ جاتے اور اسمبلیاں بھی توڑ سکتے تھے اور کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن فی الحال پرویز الہی بحال تو ہوئے ہیں، لیکن اسمبلیاں توڑنے کا ان کا اختیار عدالت نے کالعدم کر دیا ہے، یعنی منجمد کر دیا ہے، اور ان کو پابند کر دیا ہے کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور پرویز الہی اب اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے۔ جو دونوں کام وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی اسمبلی توڑنا چاہتے تھے اور اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے تھے، اب اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے اور اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔